السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ الحمد للہ۔ چلیے اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس ہم نے جس ٹاپک پر مکمل کی تھی اس میں ہم نے چند جو پوائنٹس دیکھے تھے، میں اس کی سمری آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ہم نے الحمدللہ قرآن پر تفکر کی جو 2 پوائنٹس رہ گئے تھے ان کو کور کیا تھا، تفکر فی الاقوام اور تفکر فی حیات الرسل۔ ان دونوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ دونوں آیات کے پہلو ہمیں اپنی کرنٹ لائف میں فائدہ دے سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں کوالٹی لے کر آ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ آگے گفتگو کو بڑھایا تھا، تو انبیاء کی جب بات آئی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الضحیٰ جن آیات پر مشتمل ہے وہ آیات قرآن کی تفکر فی حیات الرسول کے انڈر آتی ہیں۔ اسی کے حوالے سے ہم نے اپنے سبق کو آگے جب بڑھایا تھا تو ہم نے انبیاء کی ضرورت انسانیت کو کیوں رہی اس پر بات کی تھی، اور آپ کو اس کی لاجیکل تھنکنگ بتا دی تھی۔ اس کو آپ کے لاجیکل پوائنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسکرائب کیا تھا کہ کیونکہ انسان کو ان یوزل انٹلیکٹ دی گئی، اور اس انٹلیکٹ کو دینے کے بعد اس انٹلیکٹ کی ایک باؤنڈری اسٹریچ کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ اگر وہ بے لگام چھوڑ دی جائے تو انسان کو فالس سینس آف ایروگنس دے دیتی ہے۔ اس چیز سے بچانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دینا، اس علم کو ایک انسان کے ذریعے ہی انسانوں تک پہنچایا گیا، تاکہ نہ صرف وہ انسان اس علم کو جو اللہ کی طرف سے تھا یعنی وہی اس کو انسانوں تک پہنچاتا، بلکہ وہ پریکٹیکلی اس علم پر اپنی عقل کے حساب سے جو اللہ نے طریقہ سکھایا تھا عمل کر کے بھی دکھاتا۔ تو اس لیے انبیاء کی ضرورت انسانیت کو ہمیشہ سے رہی۔ پھر ہم نے اسی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا تو ہمارا مین ایسنس یہ بن رہا تھا کہ جتنے بھی علوم اس دنیا میں موجود ہیں وہ انسان کی عقل کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں فائدہ دیتے ہیں، ایکسپینشن دیتے ہیں۔ صرف ہوتا یہ ہے کہ اگر صرف ان علوم کے اوپر فوکس رکھا جائے تو 99% انسانوں نے ہمیشہ اپنی عقل سے ٹھوکر کھائی ہے جب انہوں نے اپنی عقل کو صحیح باؤنڈری، صحیح پروپورشن نہیں دیا، جو کہ اللہ نے ہمیشہ وحی کی شکل میں انسانوں کے لیے اویلیبل رکھا۔ تو یہ جو انسانوں کی عقل کا معاملہ ہے، اس ایکسپینشن کو پروپورشن دینے کے لیے وحی کا علم دیا گیا، اور اس ایکسپینشن کا پروپورشن قرآن نے زندگی دینے کے مترادف بیان کیا ہے، لائک اٹس synonymous ٹو لائف۔ انسان ویسے بھی چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دنیا چلاتے ہیں، دنیا کا کاروبار چلاتے ہیں، لیکن وہ انسان شاید صرف باڈیلی ایک پوزیشن تک حیات رکھتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ایک انسان کا میننگ فل زندگی رکھنا، میننگ فل لائف رکھنا، تو وہ ان انسانوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل کے درست استعمال کے لیے وحی کی باؤنڈری دی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں انسان کی عقل رک جاتی ہے اس سے آگے انسان کے پاس اگر وحی کا علم ہو تو وہی اس کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ اسی کیپیسٹی کے اندر انسان کی عقل کو جو پروپورشن وحی دیتی ہے یا قرآن دیتا ہے، اس حیثیت میں ہم نے کہا تھا قرآن انسان کو زندگی دیتا ہے۔ اور کیسی زندگی دیتا ہے؟ ایسی زندگی دیتا ہے کہ پھر اس پر عمل کرنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو یہ ہمیں نہ صرف سود کرے گا، شفا دے گا، سکون دے گا، بلکہ یہ ہماری زندگی کو ٹرانسفارم بھی کرے گا۔ اور اس کی لائف لانگ ایگزامپلس آپ کو اپنی تاریخ میں ملتے ہیں۔
آپ آدم علیہ السلام سے دیکھنا شروع کریں گی تو تب سے آپ کو اس کی تعریف مل جائے گی. لیکن ہم اپنی تاریخ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ سے دیکھیں تو کئی صحابہ اور صحابہ کے بعد کئی تابعین اور تابعین کے بعد کئی تبع تابعین آپ کو ملتے ہیں جن کی زندگیوں میں اسلام کا آنا، قرآن کا شامل ہو جانا ان کو اصل زندگی، اصل حیات کے دینے کے مترادف بنا، اور وہ پھر ہیومن ہسٹری کے اندر برائٹ سٹارز کے طور پر آپ کو نظر آتے ہیں. آپ کے سامنے میں نے کل ایک مثال رکھی تھی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اسی ایکسپلینیشن کے اندر میں نے ان کی زندگی کا ایک گلمس آپ کو دکھایا تھا کہ یہ ایک، جس کو آپ کہتی ہیں، عرب کہا کرتے تھے کہ بعض تو عرب قبائل تھے جن کو آپ کہتی ہیں ایفلوئنٹ قبائل تھے، یعنی جن کے لینیج بڑے اسٹرانگ تھے، جن کے نام بڑے زیادہ تھے، جن کی پاور بڑی زیادہ تھی. تو اس طرح کے جو قبائل تھے وہ تو الگ تھے. باقی جو ان نون لوگ ہوتے تھے، جو چھوٹے موٹے قبائل سے ہوتے تھے، یا وہ سمجھ لیں کہ کہیں سے ٹریول کر کے، ہجرت کر کے، مائگریشن کر کے عرب میں آ چکے ہوتے تھے، ان کو موالی کہا کرتے تھے. میم واؤ الف لام یا، موالی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی کیٹیگری میں آتے تھے، موالی کی کیٹیگری میں، یعنی ان نون سے تھے اور کوئی بہت فیمس لینیج حسب نسب ان کا نہیں تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت کو عام کیا ہے تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ لوگ کم تعداد میں ہی صحیح ایمان لانا شروع ہوئے، اسلام کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا. انہیں میں ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے جو ارلی مسلمانوں کے اندر، ارلی ریورٹس میں آتے ہیں. He was the first صحابی رسول جنہوں نے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی تھی اور سورۃ رحمان کی تلاوت کی تھی. جب انہوں نے سورۃ رحمان کی تلاوت کی تھی تو قریش کے جتنے سردار وہاں بیٹھے تھے انہوں نے حملہ کر دیا تھا عبداللہ ابن مسعود پر. ایک تو موالی کیٹیگری کے بھی تھے، کوئی بہت ہائی لینیج کے نہیں تھے، ان کو پتا تھا ان کو بچانے کوئی نہیں آئے گا اور قبیلے کی لڑائی قبیلے سے نہیں ہوگی، تو انہوں نے بہت بری طرح عبداللہ ابن مسعود کو مارا تھا. ابھی ہم بات جب کر رہے تھے کل تو پوائنٹ آپ کو میں نے دیا تھا، مشکل حالات میں اسلام پر عمل کرنا اپنے اندر بہت ریوارڈز رکھتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود نے جس موقع کے اوپر قرآن کی تلاوت کی تھی وہ موقع کوئی اسلام کی فیور میں جانے والا نہیں تھا، وہ وقت کوئی مسلمانوں کی فیور میں جانے والا نہیں تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ جائے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچا دیں، کیوں جا کر صحن میں کعبہ کے بلند آواز میں تلاوت کی. یہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کے اوپر کنوکشن سے جم جاتے ہیں پھر آپ رائٹ اور لیفٹ نہیں دیکھتے ہیں کہ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو میں بھی کر لیتی ہوں، اگر سب کریں گے تو میں کروں گی، اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گی. یہ مزاج ایک کمزور مسلمان کا، میری منافق کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ منافق کامیابی کے پیچھے جاتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، تو رائٹ لیفٹ نہیں دیکھتا کہ کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور کون اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. وہ تو کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت میں آگے دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کا عمل بھی گئی تھا، ان کو مار پڑی، ان کی کالر بون ٹوٹی، ہیوملیٹ ہوئے، ذلت اٹھائی. یہی ذلت جو انہوں نے اللہ کی خاطر اٹھائی تھی لوگ پرواہ نہیں کرتے. جب آپ اللہ کی خاطر ذلت اٹھاتے ہیں یا تکلیف اٹھاتے ہیں یا آنسو بہاتے ہیں، اللہ بہت قدردان ہے، اللہ شکور ہے. اور اللہ کا آپ نے ایک نام پڑھا ہے الشکور، اور شکور کا ترجمہ شکر گزار نہیں کرتے. جب آپ اللہ کے نام، اللہ کے صفاتی نام الشکور کو دیکھتے ہیں تو الشکور کا مطلب ہوتا ہے نہایت قدردان. اللہ آپ کے ایک ایک آنسو کی، ایک ایک تکلیف کی، ایک ایک آپ کے درد کی، ایک ایک اداسی کی، ہر کیفیت کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہے اور اس کا قدردان بھی ہے. آپ کی بیٹی ینگ ہے یا آپ کا بیٹا ینگ ہے اور وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے خود کو کنٹین کر رہا ہے، اور اس کنٹین کرنے میں وہ کتنے چیلنجز کو اپنے نفس کے طور پر، ڈیزائر کے طور پر برداشت کرتا ہے. بعض اوقات ماں کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنا برداشت کر رہا ہے یا کر رہی ہے، لیکن اگر کوئی ہستی جانتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے کہ یہ بچہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو حلال پر کنٹین کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہا ہے. اللہ قدردان ہے. تو اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے بھی قدردان تھا، اور اللہ نے ان کو ان کی قدردانی کرتے ہوئے دنیا میں بھی بہترین ریوارڈ دیا. ایون 3 ڈیکیڈز گزرنے کے بعد بھی
جو اللہ نے ان کو عزت دی وہ میں نے آپ کے سامنے ایک گلمس کی شکل میں رکھی تھی. بہت طویل احادیث بہت طویل روایات آپ کو اس پر مل جاتی ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قافلہ آیا تھا، رات کا وقت تھا اور قافلے سے گفتگو شروع ہوئی. تو قافلے سے گفتگو میں حضرت عمر کے سپاہیوں نے محسوس کیا کہ جو انسان سے جس سوال کو بھی کیا جاتا ہے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں جواب دیتا ہے. اس پر حضرت عمر تک جب بات پہنچی کہ بہت ہی کوئی لرنر قسم کا قافلہ آیا ہے، لگتا ہے لوگ واقعی اہل القرآن ہیں. اور جب حضرت عمر خود گئے ان لوگوں کے درمیان میں اور 2-4 سوال کیے، اس کے بعد 4-5 سوال کے بعد امیڈیٹلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سے سوال کیا کہ کیا افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تم میں عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہی اس وقت ہمارے لیڈر ہیں اور انہی کی سربراہی میں ہم اس وقت مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو پتہ چل گیا تھا ان کو کہ وہ شخص جس کو میں نے دل پر جبر کر کے بھیجا تھا، میں نے آپ کو کل بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قول کا مفہوم کہ انہوں نے کہا تھا لقد اثرتکم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر اپنے دل پر جبر کر کے عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ بھیجا ہے. کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں جا کر قرآن کا علم دیں، اور انہوں نے حقیقتاً ایسا علم دیا کہ کوفہ سینٹر آف قرآن بن گیا تھا ایک ٹائم پیریڈ. جب صحابہ اور تابعین کا دور آیا ہے اس دور میں کوفہ سینٹر آف اسکالرس بن گیا. خوب اسکالرس نکلے ہیں وہاں سے. ہر وہاں کا شخص اپنی گفتگو کی کسی نہ کسی نہج کے اوپر قرآن کی آیت کوٹ کرنے کے قابل ہو گیا. یہ ہے وہ ٹرانسفارمیشن جس میں آپ صرف قرآن کو اپنی سودنگ فیلنگ کے لیے، کمفرٹ کے لیے نہیں استعمال کرتے، بلکہ قرآن اور اس کی آواز اور اس کے الفاظ اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ آپ کی روح پر نقش ہو جاتا ہے. یہ کیفیت تھی جس کے اوپر ہم نے کل اپنی بات کو مکمل کیا تھا. اسی کیفیت کو اگر آپ اب آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں گی تو اب انشاءاللہ آج ہمارا جو تیسرے دن کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہم 2-3 ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز کے ساتھ کور کریں گے. بٹ جو ٹاپک کا ٹائٹل ہے وہ ہے تاریخ خلف سورۃ الضحیٰ، تاریخ جو سورۃ الضحیٰ کے پیچھے ہے، یعنی سورۃ الضحیٰ کے نازل ہونے سے پہلے کی ایک کیفیت ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. میں اپنی بات کو وہیں سے شروع کروں گی جہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے سامرائز کیا. عبداللہ ابن مسعود کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی یہ دکھانے کے لیے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ قرآن پر عمل شروع کرتے ہوئے کسی قسم کی تکلیف اٹھاتے ہیں یا کسی قسم کی آپ کے سامنے ہرڈلز آتے ہیں تو آپ نے اپنی ہمت ٹوٹنے نہیں دینی. آپ کو لگے کہ آپ سے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، آپ کو لگے کہ لوگ آپ کے قریب آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے بیکاز آپ کا حال بولیا ان کے جیسا نہیں رہا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ایک وقت آئے گا یہی لوگ آپ کی قدر کرنے والے ہو جائیں. اس لیے کہ جب قدردان اصل میں اللہ اپنے مومن بندے کی قدر کرتا ہے تو وہ ہر انسان کے دل میں اس کی قدر کا پہلو ڈال دیتا ہے. اپنے ماضی سے مت گھبرایا کریں کہ میرا ماضی کیسا تھا یا میرے ماضی میں کتنی غلطیاں تھیں. ہر انسان کے ماضی میں غلطیاں ہوتی ہیں. ہر انسان کبھی جوانی کے زور پر، کبھی جذبات کے زور پر، کبھی خواہشات کے زور پر، کبھی شیطان کے کہنے پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے. میں آپ کو آپ کی کیپیسٹی میں کہوں اگر آپ کا ماضی آپ کو ہانٹ کرتا ہے آپ صرف توبہ کریں، اب دوبارہ اس راستوں کی طرف مت جائیں اور اپنے ماضی کو اپنے لیے نائٹ میئر مت بننے دیں. آپ جب کار ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کی ونڈ اسکرین اتنی بڑی ہوتی ہے اور آپ کا بیک ویو مرر بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. دیٹس دا سیم تھنگ جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتا ہے. ماضی میں صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے آپ سبق حاصل کر سکیں، صرف آپ کیئرفل ہو سکیں بیک ویو مرر کی طرح. باقی آپ کا فوکس اپنی ونڈ اسکرین پر ہونا چاہیے وچ از یور ہارٹ، آپ کا پریزنٹ ٹائم، اس پر فوکس کریں. آج غلطی نہ ہو، آج نافرمانی نہ ہو، آج میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ مجھے آنے والے وقت میں اس وقت پر بھی ریگریٹ کرنا پڑے. تو جب آپ اس کیپیسٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اب آپ کی سوچ قرآن بدلتا ہے، اور جب قرآن سوچ بدلتا ہے تو پھر آپ صرف تلاوت قرآن پر فوکس نہیں کرتے ہیں، پھر آپ صرف اور صرف تحفیظ پر یعنی حفظ پر فوکس نہیں کرتے، پھر آپ کی زندگی میں قرآن تغیر لے کر آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کا قول آتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے تھے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ سابقون سابقون، آگے آگے بھاگ کر عمل کرنے والے دین پر میرے وقت میں بہت زیادہ ہوں گے اور ٹورڈز اینڈ آف ٹائم قلیل ہو جائیں گے. اسی کا ایسنس آپ کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قول میں ملتا ہے. انہوں نے کہا تھا
کثرت القرآن، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہا تھا کثرت القراء وقلت الفقہاء، اس وقت قراء بہت ہوں گے لیکن فقہاء کم ہوں گے۔ اب آپ کو میں نے الحمدللہ وہ جو 7 اینگلز بتائے تھے قرآن کی اسٹڈی کے، اس میں نے آپ کو تفقہ بھی کرایا تھا، فہم بھی کرایا تھا۔ فقہاء مطلب بہت سے لوگ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے سینوں میں قرآن کی میمورائزیشن تحفیظ کریں گے، اور بہت کم لوگ ہوں گے قلت الفقہاء جو کہ قرآن کی ایسی انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں گے کہ قرآن ان کے ایک ایک لمب پر ویزیبل ہو جائے۔ میری آنکھوں پر، میرے ہاتھوں پر، میرے جسم پر، میرے دل پر، میرے پیروں پر، میری سوچ پر، میرے دماغ پر اگر قرآن نقش ہے تو میں نہ غلط سوچ سکتی ہوں اور نہ میں غلط عمل کر سکتی ہوں۔ ارادہ نہیں کریں گے ہم گناہ کا کبھی بھی اگر قرآن نقش ہے۔ خواہش آ سکتی ہے بیکاز خواہش پر آپ کا زور نہیں ہے، اس لیے زور نہیں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوگا۔ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن اس شیطان کو ہمارے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا تھا، جس کو سورۃ قاف میں قرین کہا ہے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ اٹیچ، اس وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اس کو موت نہیں آ جاتی۔ تو یہ جو ہمارے اندر نفس کی خواہشات آتی رہتی ہیں وہ بعض اوقات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور بعض اوقات کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس چوائس تھی کہ آپ رمضان کا یہ 1.25 گھنٹہ یہاں آتی یا آپ اپنے کلب میں جا کر کسی پارٹی کی فرینڈس کے ساتھ ایسے ہی ہینگ آؤٹ کرتی اور بیٹھتی، کہتی ہیں افطار اس کے بعد اکٹھے کریں۔ ان دونوں گیدرنگس کے اندر آپ جا کر بیٹھتی، دونوں سچویشنز میں آپ گھر سے باہر نکلتی، دونوں سچویشنز میں آپ کی انرجی استعمال ہوتی، ریسورس استعمال ہوتا، لیکن ان دونوں سچویشنز کے بعد اینڈ ریزلٹ ایک نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کا اینڈ ریزلٹ ایک ہو۔ جس کو اپنے نفس پر قابو رکھنا آ جاتا ہے اس کو اپنے خواہشات پر قابو رکھنا آ جاتا ہے۔ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم اپنے خواہشات کو قابو کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا صحبت وی ہیو اڈاپٹیڈ۔ صحبت بہت کاؤنٹ کرتی ہے، آپ کے دوست کون ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، آپ کی زیادہ تر کانورسیشن کیا ہوتی ہے، these are all the things those matter a lot، اس لیے کہ اس سے آپ کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ تو جب فقہا کی قلت ہوگی یعنی ہو سکتا ہے ہمیں ریچولسٹیکل مسلمان نظر آ جائیں، رمضان سنڈروم والے مسلمان نظر آ جائیں، ہو سکتا ہے ہمیں صرف اور صرف خاص دنوں والے مسلمان نظر آ جائیں، حج اور عمرے کے مسلمان نظر آ جائیں، لیکن جس چیز سے امت بنتی ہے وہ والے مسلمان نظر نہ آئے۔ اور آج ہم اس چیز کو بہت گہرائی کے اندر سمجھ سکتے ہیں۔ تفکر کرنا سیکھیں قرآن کے اوپر، بعض اوقات ابنڈنس نہیں کوالٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اینڈ رائٹ ناؤ امت از ان دا اسٹیج کہ جہاں امت کو کوالٹی آف بینگ ریکوائرڈ ہے تاکہ آپ کے ذہن کھلیں، اینالیٹیکل اسکل کے تھرو آپ اس دین کو سمجھیں، اور جو سمجھیں اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کو کنوکشن مل جائے، ایسا کنوکشن ملے کہ آپ اس پر عمل شروع کریں، اور ایسا عمل شروع کریں کہ پھر آپ اپنی کوشش تک، اپنی موت تک اس نیکی کو نہ چھوڑیں۔ دس از ریکوائرڈ۔ کم ہو کفایت کر جائے، اور یاد رکھیں یہ کم ہو کفایت کر جائے نیکی کے معاملے میں ایک بڑی بلیسنگ اس لیے لے کر آتا ہے کہ آپ ایک نیکی شروع کرتے ہیں جس سے آپ دوام اختیار کرتے ہیں، جس پر آپ چاہتی ہیں کہ آپ زندگی بھر اس پر قائم رہیں، وہ اپنے ساتھ نیکیوں کا خاندان لے کر آتے ہیں، آپ کو ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، پھر ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ That's how Islam works۔ تو اپنی زندگی میں تفکر کرنا شروع کریں، اپنا قرآن کا تعلق ایسا بنائیں کہ جو سنیں اس کے بعد کچھ عمل کرنے کا دل کریں، یہ بات، ورنہ آپ پورا دورہ قرآن سن لیں اور عمل کرنے کے لیے آپ کا دل نہ کرے، پر آپ کو صرف اتنا لگے کہ میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کی دہرائی کر لی، will that be enough؟ ثواب ملے گا آپ کو، ایسی بات نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، تو ٹرانسفارمیشن نہیں آئے گی، دل نہیں بدلے گا، حالات نہیں بدلیں گے، سائیکولوجیکل ایموشنل حالات نہیں بدلیں گے، you will be back to square one within a month۔ الاسٹک کی طرح آپ کھینچیں گے اپنے آپ کو اور الاسٹک کی طرح کھینچ کے واپس آ جائیں، you will be back to square one۔ تفکر کریں، that's the requirement، وہ جو آپ کا دل کھولتے۔ کل میں نے آپ کو شجر طیبہ کی مثال دی تھی، کئی کلاسیکل اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایک مومن کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے اور وہ اس کے تقاضے پورے کرنے لگ جائے، اس کی زندگی ٹرانسفارمیشن کے بغیر رہ نہیں سکتی۔
just La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, because there is holistic deen in it. آپ نے اللہ کی وحدانیت بھی مان لی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا بھی مان لیا، which is the fundamental pillar of Islam. آپ آٹومیٹیکلی اپنی زندگی میں اس کلمے کے تقاضے پورے کریں، اور جب آپ کلمے کے تقاضے پورے کریں گی، آپ ہر وہ کام کریں گی جس سے اللہ راضی ہوگا، ہر وہ کام چھوڑ دیں گی جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے جس سے آپ قرآن کا تفکر حاصل کر کے قرآن سے ٹرانسفارم ہوتے ہیں، اور اس طرح زندگی گزارنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں فروٹس دیتے، جیسے عبداللہ بن مسعود کو پھل ملے تھے کہ وہ قرآن کے انفلوئنسر بن گئے تھے، کوفہ کو مسلمان کرنے والے، اہل القرآن بنانے والے بن گئے. اب اگلی ایکسپلینیشن میں اس پر جا رہی ہوں کہ جب ہم سورت کے تدبر کی بات کرتے ہیں، ایک سورت پر تفکر کرنے کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے پورے قرآن پر تفکر کرنا از سچ اے بلیسنگ کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائے، قرآن کا علم ختم نہ ہو. وی شوڈ ہیو دس موٹیو ان آور لائف. یہ نہ ہو کہ میری زندگی میں قرآن ختم ہو گیا ہے، یہ ہو کہ میری زندگی ختم ہو جائے بٹ قرآن ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ شامل رہے، چاہے میں کتنے بھی قرآن مکمل کروں، کتنی بھی صورتیں اسٹڈی کروں، کتنا بھی تدبر استطاعت رکھتا ہی ہوں. تو جب آپ صورتوں کی بات کرتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کسی صورت کو اپنا پسندیدہ بنایا جا سکتا ہے؟ بازو کا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور سورہ دوحہ میں خاص طور پر بول رہی ہوں اس کے ساتھ، اس لیے کہ سورہ دوحہ ایک ایسی صورت ہے جو ان صورتوں میں آتی ہے جس کی خاص طور پر فضیلت، اہمیت، امپورٹنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نہیں ملتی الگ سے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو سورۃ الکہف کی اہمیت ملتی ہے، آپ کو سورۃ الملک کی اہمیت ملتی ہے، اس طرح سے آپ کو سورۃ دوحہ کی اہمیت حدیث کے ذریعے نہیں ملتی ہے. ہاں، قرآن کا حصہ ہے تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی تو ہر آیت فضیلت والی، ہر آیت بابرکت، ہر آیت ہدایت کے قابل. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ بعض صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک کیا ہے، تو ان صورتوں کی لسٹ میں سورہ دوحہ نہیں آتی. اب ایک طرف یہ چیز آتی ہے تو اب آپ کے دو مائنڈ سیٹ سامنے آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جن صورتوں کی فضیلت صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہے، آپ صرف ان کی فضیلت بیان کریں، ریسٹ آف دا قرآن از نارمل قرآن، جیسے اس کو لیا جاتا ہے جیسے آپ باقی قرآن کو لیتے. بٹ دیر شوڈ بی دا بیلنس ایون ان دس تھاٹ آف یور لائف. جب آپ کہتے ہیں کیا کسی صورت کو اپنا پسندیدہ بنایا جا سکتا ہے، یا کیا کسی آیت کو اپنا پسندیدہ بنایا جا سکتا ہے، جس کا سادہ سا جواب جی ہاں، بیس نو ہاں منٹ. ہاں، اب میں سارے زمانے کو اس کی تلقین نہ کرنے لگ جاؤں. ناؤ آئی ول فیس دا پرابلم. اگر میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ مجھے یہ آیت پسند ہے، اب آپ سب پر بھی واجب ہے کہ آپ سب بھی یہ آیت پسند کریں، اور آپ اس کا ورد کریں، اور آپ اس کا وظیفہ پڑھیں، اور اب آپ اس کو اپنے صبح شام کی دعاؤں میں شامل کریں. ناؤ کمس دا پرابلم. ایز لانگ ایز مجھے پرسنلی قرآن کی کوئی آیت اپیل کرتی ہے، کوئی صورت میری پسندیدہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، آپ کے اوپر ایسے ادوار آتے ہیں، آپ کو کوئی ایک صورت بہت پسند آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ ابھی سورہ دوحہ کی تفسیر سن رہی ہیں، آپ کو رمضان کے بعد سورہ دوحہ سے پیار ہو جائے. اللہ کے کلام کی صورتیں جسٹ لائک کہ جیسے آپ کے پاس ایک بہت اچھا کوئی مینٹور موجود ہے. It all depends کہ ہم نے ان صورتوں کے ساتھ تعلق کیسا بنایا. تو ہو سکتا ہے آپ کو سورۃ دوحہ سے پیار ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نہ صرف چلتے پھرتے سورہ دوحہ دہراتی رہیں، آپ اس کی تلاوت بھی سنتی رہیں. ابھی ہم آپ کو ایک قاری کی آواز میں اس کی تلاوت سنا رہے ہیں، آپ کو کسی ایک اسپیسیفک قاری کی آواز میں اس کی تلاوت اچھی لگنے لگ جائے، یا آپ مختلف قراء کی آواز میں اس کی تلاوت سنیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ ہر رکعت میں چاہیں آپ سورۃ دوحہ پڑھیں. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ There is no harm in it. کیا جا سکتا ہے، قرآن ہے. ہاں، آپ کی اپنی پسند کی بات. مجھے اللہ کے کلام میں ایک آیت جس نے مجھے بہت اپیل کیا تھا، وہ آیت کا حصہ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. That hit my mind since beginning. اس لیے کہ آپ جب اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، آپ جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ جب اللہ کا کرم اپنے اوپر دیکھتے ہیں، اور سائملٹینیسلی آپ سیکنڈ سائڈ آف دا سیسو کے اوپر اپنی فرما برداری کو بٹھاتے ہیں، تو آپ کو لٹرلی شرمندگی ہوتی ہے. یو فیل embarrassment کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، اور آپ کی فرما برداری کا اینگل اس کی پروپورشن سے کتنا دور ہے. 50-50 تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں.
بٹ کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہمیں لگے کہ ہم نے اپنی زندگی میں خود کو اللہ کے راستے پر اس کا حق ادا کرنے پر کھپایا ہے. اگر کوئی بھی آیت آپ کو ایسی اچھی لگتی ہے، الحمدللہ اس کی گنجائش. اب آپ لوگوں کو نہیں کہیں گی کہ سب جا کر اس کو پسند کرنے لگ جائے. میں نے آپ کو بیلنس دے دیا. ایک طرف بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، صرف جن صورتوں کی حدیث پر فضیلت آئی ہے آپ صرف وہ بیان کریں، ان کو اہمیت ہے، باقیوں کو چھوڑ. ایک طرف بیلنسڈ اپروچ. بیلنسڈ اپروچ کیا ہے؟ جو صورت آپ کے دل کے قریب آ جائے، جو صورت آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں اپیلنگ لگے، جو صورت آپ کو پڑھتے ہوئے لگے کہ آپ کا خشوع آ جاتا ہے، آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں، آپ کا دل لگتا ہے، آپ تلاوت سنتے سنتے اٹک جاتے ہیں، آپ الفاظ پر فوکس کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ہے. اس لیے کہ آپ خود محسوس کریں گی، کبھی آپ کی زندگی میں کوئی صورت پسندیدہ ہوگی، کبھی آپ کی زندگی میں کوئی آیت پسندیدہ ہوگی، کبھی آپ کو کوئی اور اینگل کسی رکوع کا اچھا لگے گا. کیوں؟ ڈپینڈنگ اپان دا حالات یو آر گوئنگ تھرو. دیٹ آل میٹرز الاٹ. آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود آتا ہے، جب آپ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ احادیث کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سورہ نساء کی آیت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کرنے کا کہا. جب وہ تلاوت سورۃ نساء کی انہوں نے تلاوت شروع کی، اور جب وہ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہم ہر امت کے اوپر ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اس امت پر ہم آپ کو گواہ لے کر آئیں گے. اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس امت پر آپ کو گواہ لے کر آئیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے گھٹنے پر، ان کی ران پر ہاتھ رکھ کے کہا حسبک حسبک، رک جا ویسے. اور یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ زاروں کتاب رو رہے تھے. آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں اور آپ فکر کی احادیث پڑھیں تو آپ کو ایک پیٹرن اس کانسیپٹ میں بہت ریگولر نظر آتا ہے. وہ ساری آیات جن پر اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے تھے، ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا، وہ آیات رسول اللہ کو بہت اپیل کرتے تھے. وہ آیات اللہ کے رسول بہت شوق سے سنا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. آپ نے احادیث پڑھی ہوں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات، پوری رات آپ ایک آیت اپنی پوری قیام اللیل میں پڑھتے تھے. ایک آیت. اور وہ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں. وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے فانک انت العزیز الحکیم. تو اللہ آپ زبردست حکمت والے. پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور یہ دعا، یہ آیت پڑھتے رہے. اور کس کے لیے پڑھی؟ آپ کے لیے اور میرے لیے، کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو سزا دے، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے. تو کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی صورت کو اپنا پسندیدہ بنا سکتی ہیں، دوسروں کو زبردستی مت کیجیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے کمپلینٹ لے کے کسی دوسرے علاقے سے کہ ہماری مسجد میں ہمارے مصلی پر جو امام صاحب ہیں، جو شخص جو صحابی نماز پڑھاتے ہیں، وہ ہر رکعت میں کچھ نہ کچھ سورہ فاتحہ کے بعد تو تلاوت قرآن کرتے ہی کرتے ہیں. وہ ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر قرآن کا جو حصہ انہوں نے تلاوت کرنا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. اینڈ ایوری ٹائم ہی ریپیٹڈ دس تھنگ. جب بھی ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہر دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھی. تو رسول اللہ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں. ان کو تو قرآن آتا ہے، جب ہی ان کو امام بنایا گیا. امام اس کو بنایا جاتا ہے جس کے پاس باقیوں کے مقابلے میں زیادہ قرآن کا علم ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا جو امام تھے، تاکہ ان سے دریافت کریں کہ آپ ہر آیت، ہر رکعت کے اندر کیوں پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص. تو وہ صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلینیشن دی. انہو صفت الرحمن، مجھے یہ پوری صورت صفت الرحمن پر لگتی ہے. وَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں محبوب رکھتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے کہ میں اس صورت کے ساتھ اپنے رحمان کا ڈسکرپشن بار بار پڑھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایکسپلینیشن کال کی تھی، ان کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول کو ان پر پیار آ گیا، اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا بے شک آپ اللہ کے کلام کی اس صورت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ آپ سے محبت کرتے. تو کسی نے آپ کو بتایا تو نہیں تھا کہ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں. بعض اوقات آپ کو فتووں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
بعض اوقات بہت سوال بھی نہ پوچھا کریں. مثال کے طور پہ اب میں نے آپ کو یہ اتنی بڑی اگزامپل دے دی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک ایسا انسان ہو جو کسی ایک آیت کو ہر وقت میں پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھتا ہے. مت پوچھیں کسی اور سے کیا میں گناہ کر رہی ہوں، کیا میں غلط کر رہی ہوں، کیا میں مکروہ کر رہی ہوں، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے، کیا میں حدیث کے مطابق نہیں ہوں، کیا میں بدعت کر رہی ہوں. آپ کا آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ کسی کو تو نہیں آگے مزید انکریج کریں گے آپ بھی اپنی حرکت میں ایسے پڑھیں. اٹس بٹوین یو اینڈ یور رب. بہت سی چیزیں اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں رہنے دیا کریں. محبت کی بات ہے، محبت کی باتیں سب کو بتاتے ہیں. جس انسان سے آپ محبت کرتی ہیں آپ اپنا دل اس کے سامنے کھول دیں، یا آپ جب بھی اپنی پوری خاندان کی دعوتوں میں بیٹھی ہوتی ہیں سب کے سامنے بیٹھ کر اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. جو انسان آپ سے محبت کرتا ہے اور جس سے آپ محبت کرتی ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے قریب بیٹھ کر صرف 101 اس سے محبت کا اظہار کریں. تو کچھ چیزیں اللہ سے راز و نیاز کی ہوتی ہیں، ان کو ایسے ہی رہنے دیا کریں. آپ نے اکثر سنا ہوگا بہت سے لوگ جب ان کی خاندانی پریشانیاں آتے ہیں، لائک سبلنگس کی طرف سے پریشانیاں ہیں یا سسرال میں پریشانیاں ہیں، تو وہ لوگ سورۃ یوسف پڑھتا ہے. ظاہر ہے سورۃ یوسف وہ پڑھے گا جس کو قرآن کا تھوڑا بہت فہم اور تدبر کرنا آتا ہے. اس لیے کہ آپ سورۃ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ بہن بھائیوں کے جھگڑوں میں اگر سورۃ یوسف پڑھیں گے، آپ پڑھ رہی ہیں نا، آپ کو صبر آ جائے گا. آپ کو اپنے بہن بھائیوں کو ڈیل کرنا آ جائے گا، بیکاز یو ول سی دا پرسیویرنس آف یوسف علیہ السلام. بہت سے لوگ جب اداس ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، سورۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، اداس تھے، غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ان کے لیے نازل کیے. دے میک دس ریلیٹیبلٹی. جس کو قرآن کا فہم ہوگا وہ یہ ریلیٹیبلٹی بناتا جائے گا. اللہ نے نہیں کہا کہ پورا قرآن شفا، پورا قرآن شفا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ہم لمیٹڈ صورتوں کو صرف فوکس میں رکھیں. پلیز اپنے موبائل فون سائلنٹ کرنے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، ایک دفعہ چیک کر لیں سب کو تاکہ کسی کا بھی نہیں بچا. وہ ہوتا یہ کہ ایک صرف آپ میں ڈسٹرب ہوتا، میں بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں اور ساتھ والے بھی سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اذا وقعت فی آل حمید وقعت فی غوضۃ. وہ کہتے ہیں جب میں ان صورتوں پر آتا ہوں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. آل حامیم میرا خیال ہے سورۃ غافر سے لے کر سورۃ احقاف تک کی چند صورتیں ہیں جو ایک ساتھ آتی ہیں، مکی صورتیں ہیں، آلموسٹ آگے پیچھے ایک ساتھ نازل ہوئی، سب حامیم سے شروع ہوتی ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ جب میں یہ حامیم والی صورتیں سنتا ہوں مجھے لگتا ہے انک انت فی روضۃ، جیسے میں باغ میں ہوں. اور یہ وہ صورتیں اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں سورۃ غافر سے لے کے سورۃ الاحقاف تک، جن میں کوئی فقہی رولنگز نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، صرف اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان. That's it. تو ان کو آخرت پر ایمان رکھنا، آخرت کی بات سننا فائدہ دیتا تھا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں جن کو جہنم کی آیات سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد عمل کرنے کا دل کرتا ہو ڈر کے، خوف سے. کچھ لوگ ہوں جن کو جنت کی نعمتیں سننے کے بعد عمل کرنے کا دل کرتا ہو. اللہ نے ایسے ہی تو نہیں جنت کے 8 دروازے بنا. There's a reason. ہر انسان ایک انسینٹو سے جنت میں نہیں جائے گا. کسی کی کوئی اسکل زیادہ اسٹرانگ ہوگی، کسی کی کوئی انسینٹو لینے کی طاقت زیادہ اسٹرانگ ہوگی، کسی کی کوئی ڈائریکشن زیادہ اسٹرانگ ہوگی. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان، ہمیں فنگر پوائنٹنگ، ہمیں ججمنٹل ہونا مت کیا کریں. بعض لوگ اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں، اتنے اے سی والے ماحول میں لا کر اتنے کلب کے اندر بٹھا کر درس دینے کی کیا ضرورت. ہم اکثر بیچارے وہ اللہ ان کو خوش رکھے جو کہ اسپانسر ہوتے ہیں، اللہ کے بندے جو خرچ کرتے ہیں. ہم مارکیز میں جا کر لیکچر کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں الحمدللہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو برکت عطا فرمائے، وہاں پر لوگوں کو خواتین کو غصہ آنے لگ جاتا ہے. اتنا ایکسٹرا ویگنس ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا، پلاسٹک لگا ہوا سارا کا پھول، ہم نے تو جا کر صرف دینے والے نے رینٹ دیا اور ہم نے درس کر دیا. اتنے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے دین والوں. جب ہم دین والے اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر دوسرے انسان کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں تب ہمارے دلوں میں گنجائش نہیں رہتی. اور جن کے دلوں میں گنجائش نہیں ہے ان کے دلوں میں کینہ آ جاتا ہے، اور جس دل میں کینہ ہوتا ہے وہاں قرآن نہیں ٹھہرتا. If you really want your heart to be pure and clean and has the capacity to absorb Quran, please اپنے دلوں کو گرجز سے صاف کر. آپ کو قرآن دل میں لے کے جانا ہے، آپ اپنے دل کو شفاف آئینے کی طرح کر. جتنا دل صاف ہوگا اس میں قرآن کا نور ریفلیکٹ کرے.
جتنا دل صاف ہوگا آپ کے لیے قرآن کی آیتوں کا امپیکٹ لینا، صورتوں کا امپیکٹ لینا فائدہ دے۔ جب ہم صورتوں کی بات کر رہے ہیں کہ صورتیں جو ہیں وہ کس طرح سے انسان پسند کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو قرآن یا حدیث میں فضیلت کے مقام پر نہیں رکھی گئیں، تو اگلا سوال آتا ہے کہ کیا صرف صورتیں انسان کی شفاعت کریں گی روز محشر، یا پورا قرآن انسان کی شفاعت کرے، یا صرف قرآن کرے گا صورتیں نہیں کرے؟ کیا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ ہے؟ کیا آپ کے پاس علم ہے؟ قرآن مکمل بھی شفاعت کرے گا اور صورتیں بھی شفاعت کرے۔ ڈپینڈز آپ نے کس صورت سے کتنا اپنا کمپینین شپ رکھا ہوا، بیکاز اسکالرس کہا کرتے تھے جس مومن کا جس صورت سے جتنا تعلق ہو جاتا ہے وہ مومن اس صورت کی چلتی پھرتی تصویر بن جاتا ہے، بیکاز آپ اپنے دوست سے پہچانا جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی صورت سے ایسی دوستی کی ہے کہ آپ جب بھی اس سے پڑھتے ہیں آپ کو کوئی سبق ملتا ہے، آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اس صورت کی صحبت میں رہتے ہیں۔ جب آپ اس صورت کی صحبت میں رہتے ہیں آپ اپنی اس دوست صورت والے رنگ ڈھنگ اپنانے لگ جاتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر پورا قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا تو جس صورت نے آپ کو ٹرانسفارم کیا تھا، جس نے آپ کو اللہ سے جوڑا تھا، جس نے آپ کی زندگی میں صراط مستقیم پر چلنے کی موٹیویشن کانسٹنٹلی پرووائڈ کی تھی، وہ صورت آگے بڑھ کر نہ آئے اور آپ کی شفاعت نہ کرے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ پورا قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور کوئی صورت جس کو میں اپنی زندگی کی ایک ایسی موٹیویشن بنا لوں گی کہ وہ موٹیویشن مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے سے روکے گی، وہ بھی میری شفاعت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کو میمورائز کرتا ہے، یعنی یہ جو حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ حافظ قرآن کا ریوارڈ ہے، جو انسان قرآن حفظ کرتا ہے۔ جو شخص قرآن تلاوت کرتا ہے اور اس کو میمورائز کرتا ہے اور اس کے حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جنت دے گا اور اس شخص کو ایک مقام عطا کرے گا۔ کیا مقام عطا کرے گا؟ کہ وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کرے۔ ہمارے کلچر میں مشہور ہے اپنے بچے کو حافظ بنا دو تاکہ یہ ہمارے خاندان کے سب لوگوں کی شفاعت کر دے۔ زیادہ تر لوگ اسی انسینٹو میں ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں اپنے بچوں کو حفاظ بناتے ہیں۔ This is very good alhamdulillah and it's according to حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم but it's not the complete essence۔ پورا حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کی تحفیظ یعنی اس کو حفظ کرے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، اس کے حلال اور حرام کا خیال رکھے، اس کو اللہ جنت دے گا اور اللہ اس کو ایک مقام دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کر سکے۔ And all such ahadith, they all come with a static sign۔ static sign کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ condition of life۔ any condition will be applicable۔ یعنی جو خاندان کے بندے کی کوئی بھی حافظ انسان شفاعت کر رہا ہے if that person will be eligible تب تو immediately وہ جنت میں آ جائے گا۔ if that person will not be eligible تو ایسے خالی پیری نہیں شفاعت کرنے سے سیدھا سیدھا جہنم کے گیٹ سے انٹری جنت میں ہو جائے گی، وہ اپنے حصے کی سزا کاٹے گا پھر اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں بھیج دیا جائے، یا اسکالرس کہتے ہیں اس کی سزا میں تخفیف ہو جائے، کمی ہو جائے، اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو اس کی سزا کو کم کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مفہوم آتا ہے من قرأ قرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا وعمل بما فیہ اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا۔ ہم پڑھتے ہیں اردو کی ترجمہ حدیثوں کے اور پھر ہم اردو کے ترجموں کی بیسس پر بہت ہی ہر چیز کو بنائن کرتے ہیں۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا۔ اللہ کے رسول کی عربک میں نے خاص طور پر اس حدیث کے ساتھ بولی من قرأ قرآن وعمل بما فیہ، ماں کہتے ہیں واٹ ایور از ان اٹ، یہ ماں عربی زبان کا کور سو مچ، اٹ ہیز اے براڈ اسپیکٹرم ماں، وعمل بما ما فیہ جو کچھ اس کے اندر ہے قرآن کے اندر، جس نے اس پر عمل کیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے قرآن کی اتنی حفاظت کی اللہ اس شخص کو اور اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا۔
उस ताज में नूर होगा, लाइट होगी, और वो लाइट जो सूरज है इस दुनिया का उससे ज्यादा ब्राइट होगी। ये इनाम है उस इंसान का जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया और उसके मुताबिक अमल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस जो दो आपके सामने रखी हैं, इनमें पूरे कुरान की शिफात आ रही है। अब इसके अलावा भी अहादीस चलती है। आपका कुरान आपकी शिफात करेगा आपके कब्र में आके, जब वो आपको एक बेहतरीन साथी की शक्ल में नजर आएगा। आपका कुरान आपकी शिफात करेगा मुजस्सम होके, एक इंसान की शक्ल में आएगा और बेहतरीन खुशगवार साथी के तौर पर रोज़े महशर आपकी शिफात के लिए अल्लाह के सामने जो है वो हाजत करेगा, वो अल्लाह के सामने जो है अपनी एक ख्वाहिश रखेगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, इक़राबू अज़्ज़हरावैन, दो सूरतों को जो नूर वाली हैं उनको कॉन्स्टेंटली पढ़ो और पढ़ते रहो। और ये दो नूर वाली सूरतें कौन सी हैं? सूरत अल बकरा और सूरत आले इमरान, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये क़यामत के दिन कैसे आएंगी। मफहूम आता है हदीस का, दो बादलों की तरह, या दो परिंदों की तरह, या परिंदों की कितारों की तरह। तीन चीजें आपने बताई। तीनों का मतलब क्या है? यानी ये आएंगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर में अल्फाज आते हैं, तो हाजानी अन अस्हाबिहिमा, ये दोनों अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह से झगड़ा करें। झगड़ा करेंगे मतलब जिद करेंगे, अल्लाह इनको माफ कर दे, अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह इनको जन्नत दे दे, अल्लाह इनके गुनाहों को डिलीट कर दे। ये अल्फाज आते हैं तो हाजानी, झगड़ा करें। आप सोचिए, रोजे महशर हो जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जिस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, सर के ऊपर होगा, 1 किलोमीटर या सवा किलोमीटर के मुताबिक होगा। उस दिन जिस दिन सब नंगे पाँव हों, उस दिन जिस दिन हर कोई अपनी खताओं और गुनाहों के पसीने में डूब रहा हो, उस दिन जिस दिन इंसान बच्चे से बूढ़ा हो जाएगा। आपको कोई इंसान नजर आए जिसके सर के ऊपर 2 बादल होंगे और वो बादल उसको कंफर्ट कर रहे होंगे, वो बादल उसके लिए ठंडक प्रोवाइड कर रहे होंगे। व्हाट विल बी द मुकाम रश्क दैट विल बी। आप सोचिए, सोचें कि आपके सर पर वो 2 बादल हों जो सूरत आले इमरान और सूरत अल बकरा को पढ़ने की वजह से हो, एंड ऑल द ह्यूमैनिटी गोना रश अपॉन यू। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमाए। ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस सूरत की कॉन्स्टेंटली तिलावत की, इस सूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारी और अपने आप को अपने रब का फरमाबरदार रखा। अब जब आप बात करते हैं सूरत अद-दुहा की, ये तो मैंने आपके सामने वो सूरतें रख दी जिनकी अहादीस में आपको तज़किरा मिलता है। इसके अलावा भी सूरतें आती हैं, जैसे सूरत मुल्क के लिए आपको बहुत अहमियत मिलती है। सूरत अद-दुहा की जहाँ तक बात है, तो सूरत अद-दुहा उन सूरतों की लिस्ट में आती है जिनकी खास तौर पर फजीलत इस तरह से जैसे अभी सूरत अल-बकरा और आले इमरान की आई है, वो नहीं आई अहादीस। लेकिन इस सूरत की अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमारे कल्चर में मुसलमान उम्मत से ज्यादा मुझे लगता है सब कॉन्टिनेंटली कल्चर में सूरत अद-दुहा का वजीफा बहुत अहम या बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है आप लोगों ने ना सुना, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा परसेंटेज है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन का, मुस्लिम पॉपुलेशन का, जो बहुत ज्यादा वज़ाइफ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, जो बहुत ज्यादा अपने आप को हर वक्त तस्बीहात के अंदर इन्वॉल्व रखता है। वो लोग शायद इस चीज को जानते होंगे कि एक बड़ा आपको पॉपुलेशन मिलता है जो सूरत अद-दुहा को बड़ी अहमियत देता है। हदीस में इसकी अहमियत नहीं है। अब नाउ अडॉप्टिंग द बैलेंस्ड अप्रोच, आपको जब इसके बारे में आप किताबें पढ़ती हैं तो किताबों में आपको पता चल जाता है, किसी उस्ताद ने कहा कि जी इसको फजर के से पहले 21 दफा पढ़ लें, किसी ने कहा इसको फजर के बाद 40 दफा पढ़ लें, किसी ने कहा अगर आपको कारोबार नहीं चल रहा तो आपको दिन में 313 मरतबा पढ़ लें, किसी ने कहा इसको मगरिब के बाद पढ़ लें अगर आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही, किसी ने कहा अगर आपकी कोई चीज खो जाती है तो आप उसको 600 मरतबा पढ़ लें। अब एक तरफ ये है और एक तरफ ये है कि हदीस में इसकी कोई फजीलत नहीं है। व्हाट विल बी द बैलेंस्ड एटीट्यूड? इसका बैलेंस एटीट्यूड ये है, अगर आपको इस सूरत का मफहूम आता होगा, जब कभी आप उस तरह के हालात में आएंगी, आप इसके मफहूम को ज़हन में रखते हुए बगैर नंबर रिस्ट्रिक्शन के आप इस सूरत को पढ़ लें और यकीन के साथ पढ़ेंगी कि मेरा रब मेरी मुश्किल दूर करेगा, क्योंकि इस सूरत के अंदर जो आयत आती है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको ऐसी चीज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो इसको बेस करके वजीफा बनाने वालों ने कह दिया जो मुश्किल आती है सूरत अल-दुहा पढ़। अब ये क्या मामला हुआ,
انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہو. اللہ کے رسول نے کوئی نمبر نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے سورت دوحہ پڑھنے کی کوئی تلقین نہیں کی. ایک قرآن کا قاری اگر کبھی ایسے حالات میں آئے گا کہ جہاں اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے اس سورت کا تدبر آتا ہے، میں نے اس کو سمجھا ہے، میں نے اس کو ایبزارو کیا ہے، اس کا ایک ایک لفظ میرے دل پر نقش، اور وہ پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے بغیر نمبر کاؤنٹ کے. there is no harm in it. there is no harm in it. It's a balanced approach. آپ پڑھنا چاہتی ہیں، کوئی چیز کھو گئی ہے آپ کی، آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں، آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کوئی چیز کھو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، درود پڑھے، اللہ کے رسول نے کہا، کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول نے کہا. تو اگر یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں، یہ بھی آپ کرتے ہیں اور سائملٹینیسلی یہ چیز بھی کر لیتے ہیں، الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں. جہاں تک صورتوں کے نام کی بات ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ صورتوں کے نام صحابہ نے رکھے. زیادہ تر جو صورتوں کے میجر نام ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھے گئے. نہ صرف صورتوں کے نام، صورتوں کی آیات کی ڈسٹریبیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی جو بھی کام قرآن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کہتے ہیں توقیفی. تا واو قاف یا فا یا توقیفی، مطلب یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا. تو صورتوں کی تقسیم یعنی کس آیت پر ایک صورت مکمل ہوگی، کس آیت سے اگلی صورت شروع ہوگی، یہ بھی رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا ہے. اور کس صورت کا کیا نام رکھا جائے گا یہ بھی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ جانتی ہیں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام، جیسے امام قرطبی نے مختلف نریشن سے یہ بتایا اپنی تفسیر میں کہ سورہ فاتحہ کی 12 نام، 12. ظاہر ہے جیسے جیسے انسان قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، احادیث پر وقت لگاتا ہے، صحابہ کے آثار کو اسٹڈی کرتا ہے تو اس کا علم بھی اسی حساب سے بڑھتا جاتا ہے. جو لفظ سورت ہے اس کی 4 میننگز یاد رکھیں. ایک تو سورت کا بالکل بیسک مفہوم آتا ہے جس کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، جو امام راغب اصفہانی کا دیا ہوا مفہوم ہے. سورت کا مطلب ہوتا ہے فصیل دیوار. فصیل کہا کرتے تھے بہت بلند دیوار کو. وہ جو قلعوں کی دیوار ہوتی، بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں، کاسلز ہوتے ہیں جو ان کی دیواریں بنا کر دی تھیں with thick bricks یا with multiple bricks، اس کو فصیل کہتے ہیں، وہ جو شہر کے گرد بنائی جاتی ہے. تو سورت کا ایک مطلب ہوتا ہے دیوار، فصیل. یعنی یہ سورت اپنے اندر موجود آیات کے مضمون کی حفاظت کرتے. That's why it's a دیوار. ایک مفہوم اس کا آتا ہے دیوار یا فصیل. ایک اس کا مفہوم آتا ہے سورت کا بلندی، دوسرا مفہوم ہے بلندی. تیسرا مفہوم اس کا آتا ہے مقام، اینی اسٹیشن. اور چوتھا مفہوم اس کا آتا ہے منزل، کوئی نہ کوئی رتبہ یہ سورت اپنی کیپیسٹی میں رکھتی ہے، اور جو اس سورت کو سمجھتا ہے یہ سورت اس کو ایک منزل عطا کرتے. یعنی یہ مختلف آپ کے سامنے لفظ سورت کے میں نے 4 میننگز رکھے. سورت الضحیٰ مکی سورت ہے اور سورت الضحیٰ کا ایک رکوع ہے. ٹوٹل اس کی 11 آیات ہیں. اس سورت کی سینٹرل تھیم میں 3 چیزیں یاد رکھیں. سینٹرل تھیم اس کی بالکل اس کو آپ کہتے ہیں نا، جو جس میں آپ کہیں گی کہ اس سورت کا میجر کانٹینٹ کیا چیز مینشن کر رہا ہے. 3 چیزیں اس کے علاوہ بھی ہوں گی پر وہ ہم آگے ڈسکس کریں. میجر تھیم ان صورتوں کی، اس صورت کی، جس میں آپ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھتی ہیں. سب سے پہلے اس صورت میں تعلق باللہ بی رسول اللہ بالکل واضح ہے. اللہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت واضح ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کتنا محبوب رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیم اللہ کا لقب نہیں دیا گیا، خلیل اللہ کا لقب نہیں دیا گیا، آپ کو حبیب اللہ کا لقب دیا گیا. آپ اللہ کے محبوب تھے. اور لٹرلی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر یہ چیز واضح کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے. تو سینٹرل تھیم جب آپ اس صورت کی اسٹڈی کرتی ہیں تو آپ کے سامنے جو ایک اوور آل ایسنس آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صورت سے واضح ہوتی ہے. اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے، جب اللہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ سے محبت کریں. دیکھیں جس سے آپ محبت کرتی ہیں
کیا وہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو پیاری ہو جاتی ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. مجنو کیوں مشہور تھا؟ مجنو کو جانتے ہیں؟ لیلا کو جانتے ہیں؟ شیریں فرحاد کو جانتے ہیں؟ ہاں جی. ابھی میں کہوں کہ آپ امام نووی کو جانتے ہیں؟ الحمدللہ. لیلا اور مجنو دونوں مشہور، خاص طور پہ مجنو مشہور تھا. لیلا اتنی مشہور نہیں تھی. لیلا تو اس لیے مشہور ہو گئی تھی کہ مجنو اس سے محبت کر رہا. مجنو اس علاقے میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، ان دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہتا تھا جہاں سے کبھی لیلا گزر. حالانکہ دیوار پر لیلا نہیں لگی ہوئی. مطلب جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اب وہ انسان جس چیز کو محبت کرتا ہے یا جو اس انسان سے نسبت رکھتی ہے، آپ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے. جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کیسے رہ سکتے؟ اور محبت اظہار مانتے. اور اگر محبت اظہار کے ساتھ ہو تو پھر آپ اس انسان کی بات مانتے ہیں جو وہ محبت سے کہہ رہا ہو. بالکل چھوٹی سی بات، میں بالکل آپ کے لیے ایک فیلر چھوڑ رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ جب وہ کسی محفل میں داخل ہوں تو لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں. آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اس بات کا احترام کیا جائے. اور دس از اے فیلر فار آل آف اس کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سوچ کر کھڑے ہوں، یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکریم میں بیٹھے رہیں. اگر آپ یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آس پاس، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ بہت سرے راہ گزر رہے ہوتے ہیں بٹ وہ آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کر رہی ہوتی ہے. تدبر قرآن کا یہی کرتا ہے. آپ کرتے ایک صورت میں تدبر ہیں لیکن کانسیپٹس آپ کے بہت سے کلیئر ہونے لگ جاتے ہیں، جواب آپ کو بہت سے ملنے لگ جاتے ہیں. تو اس صورت کے سینٹرل تھیم میں پہلا ایسنس جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی محبت ریفلیکٹ کرتی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دوسرا اس صورت کا ایک سینٹر پوائنٹ جو کہ کلاسیکل ٹیکسٹ میں سے امام طبری نے مینشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت ان چند مقامات میں سے ایک مقام ہے قرآن کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوسیولی کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ادروائز تو زیادہ تر قرآن آتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الذین آمنوا. زیادہ تر تو رسول اللہ کو ایڈریس کیا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ سے بات لے کر لوگوں تک پہنچاتے. لیکن وہ مقامات بہت کم ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوسیولی اسپیسیفک وے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے. 101 اللہ اور اللہ کے رسول سے بات کی ہے. سورۃ الدوحہ میں اٹس جسٹ اے کنورسیشن بٹوین اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. This is the second impact which you will feel after reading the ayah. Third central theme کا point. You and I should feel honored کہ اللہ نے جن آیات میں صرف ایکسکلوسیولی رسول اللہ سے بات کی ہے، اللہ نے ہمیں اس میں شامل کیا. کیسے؟ قرآن کا حصہ بنا کے. ورنہ اللہ چاہتا تو اپنے حبیب سے جیسے بھی بات کرنا چاہتا. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے صرف اس طرح نہیں بات کرتے تو جو صرف یہاں ہے اس قرآن کے اندر. آپ حدیث قدسی کو جانتے ہیں؟ What is حدیث قدسی؟ حدیث قدسی میں ایسنس اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انہی کی زبان سے ادا ہوتا ہے. تو اللہ چاہتا تو یہ 101 conversation جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدوحہ کے ذریعے رسول اللہ کو ہمت دلائی، اللہ کسی بھی موقع پر جبرائیل کو بھیج کے قرآن کے علاوہ ہمت دلانے کی بات کر دیتا. ہمارے علم میں نہیں آتی. But the central theme, the third point is the most important point for all of us. اس نے ہمیں آنر کیا کہ جب اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے درمیان میں آڈینس کے طور پر ہمیں رکھے. We should feel honored. قرآن کی ہر آیت ہمیں اپنے لیے آنر لگے. میرا مسلمان ہونا ہمیں اپنے لیے آنر لگے. ہمارا مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونا آنر لگے. ایک مسلمان زمین پر رہنا آنر لگے. مصیبت نہیں کہ کیونکہ صرف ہم چھوڑ کر جا نہیں سکتے، کیونکہ صرف امریکن امیگریشن نہیں ہے، کیونکہ گرین کارڈ نہیں ہے، کیونکہ کینیڈا نیشنل نہیں ہے، صرف اس لیے ہم مصیبت ہمارے میں پاکستان میں بیٹھے ہو. اس وقت میجورٹی ایلیٹ کلاس کا یہی حال یا اپر مڈل کلاس کا یہی حال. بیکاز میجورٹی لوگ، میں سب کی بات نہیں کری بٹ میجورٹی، اگر سب کا بس چلے، اگر آپ کو صبح اٹھ کر بتایا جائے کہ آپ کے پوسٹ مین گیٹ پر کھڑا ہوا ہے اور آپ کو امریکن نیشنلٹی دی جا رہی، گرین کارڈ ہولڈر کرنی ہے، بات
کتنے لوگ کہیں گے شکریہ وی پریفر ٹو لیو ان پاکستان؟ بہت کم ہوں گے الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے بٹ کم ہوں گے. فرض کریں آپ تمہیں دروازے سے باہر نکلتے ہوئے نہ دیا گئے، آپ سب کے لیے تحفہ ہے، ہم دے ہی نہیں رہے کوئی بھی تحفہ بول دو. ہاں دیکھیں سب کو ہنسی ہے. آپ کے سب کے لیے تحفہ ہے، آپ کو ادھر سے گزرتے ہوئے کینیڈا کی نیشنلٹی بھی مل جائے گی امیگریشن. دیکھیں آواز آئی ہے وہاں سے ہمارے کا چلو ہوتا ہے نا. آنر سمجھیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان زمین پر رہتے ہیں. آپ سیکنڈ گریڈ سٹیزن نہیں ہیں یہاں، فرسٹ گریڈ سٹیزن. اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، ایک نعمت ہے. اذان کی آواز اب گونجتی ہے آس پاس. جیسے بھی مسلمان ہم صحیح، پر ہمارے پاس اس پاکستان کی نعمت ہے. نعمت کو جو انسان اپنے لیے آنر سمجھتا ہے وہی انسان اس کی ذمہ داری نبھاتا ہے. میں نے کل آپ کو ایک مشل بتائی تھی. نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری. ذمہ داری کا مطلب ہے اللہ میرا امتحان لے رہا ہے. جب اللہ میرا امتحان لے رہا ہے مطلب اب مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور مجھے اس کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے اس نعمت کا کیسے استعمال کیا. اور جب اگلی ایکسپلینیشن پر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم خاص طور پر اب اس تاریخ میں جاتے ہیں جو وحی کی تاریخ ہے، یعنی تاریخ خلف صورت الدحا. صورت الدحا کے پیچھے ہو. بالکل خلف کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے ہونا، یعنی ہم ابھی شان نزول کی ایگزیکٹ بات نہیں کر رہے، ہم پیچھے ہیں اس تاریخ کے جہاں صورت الدحا نازل ہوئی. اگر آپ اس ہسٹری کو دیکھیں، جب پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، پہلی وحی کون سی تھی؟ سورت اقرا کی، سورت علق کی پہلی 5 آیات. اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک روٹین میڈیٹیشن میں غار حرا میں موجود تھے. آپ وہاں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ پورا دن وہاں گزارتے تھے، بعض اوقات آپ 2 دن 3 دن وہاں رہا کرتے تھے. ایک رات میں آپ کے پاس جب اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ کو سکویز کر کے کہا ہے کہ آپ اس طرح سے ایک پرا بسم ربک الذی خلق پڑھیں، آپ کو وہ پورا واقعہ یاد ہے کہ 3 مرتبہ آپ کو سکویز کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا. اس لیے آپ نے کسی دنیا کی دستگاہ سے، کسی استاد سے، کسی آپ کہہ سکتی ہیں کسی اسکالر سے، کسی راہب سے، کسی پریسٹ سے، کسی نبی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. بنو اسماعیل تھے، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا بنو اسماعیل میں there was no concept of prophets. وہ فضل آؤٹ کر گیا ہوا تھا، بھول گئے ہوئے تھے. بس ان کو اتنا معلوم تھا کہ کچھ ناموں کی ہستیاں تھیں، تعلیمات ان کی ڈسٹارٹ ہو چکی تھی کمپلیٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. تو سمپلی انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا. اس کو جبرائیل نے بہت تیزی سے، بہت سختی سے آپ کو سکویز کیا، اور پھر آپ سے یہ الفاظ دہرائے. اس وحی کو لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ٹیریفائڈ ہوئے. دیٹ واز دا فرسٹ ریسپانس آف رسول اللہ، کہ جب آپ نے اس پوری کیفیت کو محسوس کیا ہے. آیت حدیث میں آتا ہے ترجف فؤادہ، literally his heart was palpitating. جب آپ پر خوف آتا ہے نا، جب آپ کسی چیز سے ٹیریفائڈ ہوتے ہیں تو آپ امیڈیٹلی محسوس کرتی ہیں، آپ اینشیس ہو جاتے ہیں، پیلپیٹیشن آپ کی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کولڈ ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں آپ آبزرو کرتے ہیں جب آپ کسی خوف کی حالت میں ہوتے ہیں. یو ول بی اینشیس، یو ول بی ٹیریفائڈ، اینڈ یو ول فیل کولڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت ہوئی کہ ہی فیلٹ سو مچ ٹیرر، اور اس میں انہوں نے تیزی سے وہاں سے اترنا شروع کیا. یعنی وہ ہمارے ہرا سے فوراً نکلے. جب نکلے ہیں اور پہاڑ سے اتر رہے ہیں، آپ میں سے جو لوگ غار حرا گئے ہوں گے، آپ اس پہاڑ سے جب نیچے اترتے ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم، اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اترنے میں. جب غار حرا سے آپ نیچے اترے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کون نظر آئے؟ There was someone جو کہ ان یوزل تھا. آپ کو تو نہیں پتا تھا وہ جبرائیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہورائزن پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ، اور تمام فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو سب سے زیادہ ہائیسٹ مقام رکھنے والا فرشتہ کہا جاتا. اللہ کے فرشتوں کی بات کی جائے تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت اس زمین کو 2 پاپولیشن سائملٹینیسلی اس وقت یوز کر رہے ہیں، تو آپ کہتی ہیں ایک ہے انسان اور دوسرا ہے جن. ٹھیک ہے، جنات کی پاپولیشن انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے.
جنات کی پاپولیشن کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عمر ہزار سال ہوتی ہے، 2000 سال ہوتی ہے۔ انسان کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے، 80 سال ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو simultaneously we are sharing this earth with another creation، باقی مخلوقات کے علاوہ ہم عاقل مخلوقات کی بات کریں، انسان اور جن۔ آپ جب کہتی ہیں انسان سے زیادہ جنات کی پاپولیشن، تو جنات سے کئی گنا زیادہ فرشتوں کی پاپولیشن، کئی گنا زیادہ فرشتوں کی پاپولیشن۔ جنات بھی نظر نہیں آتے اور فرشتے بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ نے کئی کاموں کے لیے کئی ہزاروں لاکھوں فرشتے پیدا کیے ہیں، کئی۔ اب مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ سے کہا ہر انسان کے ساتھ کم سے کم 3 فرشتے تو ہیں کنفرم، 2 آپ کے کندھوں پہ کرام کاتبین، اور ایک آپ کے ساتھ خاص فرشتہ اٹیچ کیا جاتا ہے آپ کے نفس کے ساتھ، ایک فرشتہ ایک شیطان۔ تو ہر انسان کے ساتھ 3 فرشتے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے ان گنت ہیں جو ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں مثال کے طور پر گھر کے اندر کتا نہیں ہے تو رحمت کا فرشتہ آپ کے گھر کے اندر ہوگا۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر اسٹیچوز نہیں رکھے ہوئے تو رحمت کا فرشتہ آپ کے گھر کے اندر ہوگا۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر تصویریں نہیں لگائی ہوئی ہیومن فگرس کی، بڑی جائنٹ سائز کسی بھی ہیومن ایلیمنٹ کی یا کسی اینیمل کی، تو رحمت کا فرشتہ آپ کے گھر کے اندر ہوگا۔ رحمت کا فرشتہ ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، جہاں یہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، اور یہ میں حدیث سے مطابق بتا رہی ہوں، جہاں یہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں وہاں سے رحمت کا فرشتہ چلے جاتا ہے۔ رحمت کا فرشتہ چاہتا ہے، بٹ یہ 3 فرشتے نہیں جاتے کسی انسان کے پاس، کرامن کاتبین، اور میرا فرشتہ جو میرے ساتھ پیدا ہوتے ہوئے دے دیا گیا تھا، they gonna stay with me till my death، یہ میرے ساتھ بھی رہتا ہے۔ تو کئی فرشتے ہیں یہاں پہ۔ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آسمان سے ایک مرتبہ آواز آئی اور اللہ کے حکم سے صحابہ نے سنی۔ اٹ واز دا کریکنگ ساؤنڈ۔ اگر آپ نے کبھی ووڈن روف کو ایکسپیرینس کیا ہو، تو جو لکڑی کی چھت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی چلتا ہے نا تو چر چر آواز آتی ہے، چلتے ہیں جب آپ، ایک آواز نکلتی ہے اس ووڈ میں سے۔ یہی والی ساؤنڈ ایک مرتبہ صحابہ نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کریکنگ ساؤنڈ کی، ایک چر کی آواز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ یہ آسمان سے آنے والی آواز، آسمان فرشتوں کے سجدوں کے بوجھ سے جھکا جا رہا ہے۔ اتنے فرشتے ہیں آسمان پہ جو سجدے کی حالت میں ہیں، اور کیونکہ آسمان is just like a roof for us، تو یہ اس کریکنگ ساؤنڈ کو جو تم سن رہے ہو، یہ کریکنگ ساؤنڈ ان فرشتوں کی ہے جو پیدا صرف اس لیے ہوئے ہیں تو وہ سجدے میں ہی رہتا، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ حالت سجدہ میں، انلمیٹڈ فرشتہ، انلمیٹڈ۔ ایون ابھی 16 ایئرس پہلے کی بات ہے، میرے خیال ہے شاید 16 یا 17 ایئرس پہلے کی بات ہے، ناسا نے ایک ڈاکیومنٹری ریلیز کی تھی، اور اٹ واز دا امیزنگ ڈاکیومنٹری۔ ابھی بھی آپ جا کر گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ ناسا نے جو ڈاکیومنٹری ریلیز کی تھی اس کا ٹائٹل انہوں نے دیا تھا Our universe is not quite۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید دیکھی، سنی بھی ہوگی اور دیکھی بھی ہوگی۔ انہوں نے یونیورس کی سیٹلائٹ سے آوازیں ریکارڈ کی، اینڈ اٹ واز کوائٹ امیزنگ جب انہی کے سائنٹسٹ نے، ڈفرینٹ لوگوں نے اس کو انفول کر کے لوگوں کے سامنے ایز اے ریسرچ پریزنٹ کیا ہے۔ تو وہ جو آواز تھی، اس آواز کو ان کے مختلف پروفیسرز نے کہا اٹس لائک مینی مین آر چینٹنگ ٹوگیدر۔ آپ ابھی بھی اس آواز کو ہیڈ فونس پر لگا کر سنیں، وہ جو بلوٹوتھ والے ہیڈ فونس ہوتے ہیں، آپ گوگل پر اس کو، یوٹیوب پر سرچ کریں اور آپ اپنے بلوٹوتھ ہیڈ فونس کے اوپر اس آواز کو سنیں، یو ول بی امیزڈ۔ وہ جو آواز اٹس لائک جیسے اگر آپ، واللہ اعلم، بٹ لگتا ہے ایسے ایسے فرشتے اللہ کی حمد کر، اور اللہ ہے، اللہ اپنی شان دکھاتا رہتا ہے۔ ہوا فی شان سورۃ رحمان میں آتا ہے، ہر دن وہ نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے اپنے کرشمے، اپنے معجزے، اپنے اس طرح کے معاملات اور اپنی کبریائی کو کسی بھی انسان کے سامنے لے کر آ جائے۔ ہم وہ چاہے تو ہم ایک لمحہ اس کی نافرمانی نہ کریں، وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے۔ کون محبت کے ساتھ سر جھکاتا ہے، کون اطاعت کے پہلو سے اس کی بات کو مانتا ہے، کون جذبے کے ساتھ اور خواہش کے ساتھ اس کے راستے پر دوڑتا ہے۔ ناسا نے جو ڈاکیومنٹری ریلیز کی تھی اس کے اندر اٹ واز سیم دا کریکنگ ساؤنڈ جس کو 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان کیا۔ سو دیر آر ملٹیپل فرشتے
جیسے رسولوں پر فنڈامنٹل پلر ہے اسلام کا، ایسے ہی فرشتوں پر ایمان فنڈامنٹل پلر ہے۔ آپ جب بھی پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، یا آپ جب حدیث جبریل پڑھتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ولقائہ ورسلہ، فرشتوں پر ایمان is the fundamental pillar۔ جنوں پر ایمان is the fundamental pillar؟ نہیں۔ ہاں، ہم جن کی مخلوق کو مانتے ہیں، بیکاز قرآن میں سورۃ جن موجود ہے، ہم جن کی مخلوق کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ نے ایک کریشن بنائی ہے، بٹ فنڈامنٹل پلر آف اسلام نہیں ہے جن پر ایمان۔ آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ وہاں آ جائے ان تؤمن باللہ والجنہ، نہیں، کہیں نہیں آتا۔ کیوں؟ فرشتوں پر ایمان کو کیوں لایا گیا؟ اسکالرس کہتے ہیں جسٹ بیکاز آف جبرائیل علیہ السلام۔ حالانکہ اگر ہم فرشتوں پر ایمان نہ بھی لے کر آئیں تو جنات کی طرح وہ بھی ہماری سراؤنڈنگ میں موجود تو رہیں گے، وہ کہیں جائیں گے تو نہیں۔ جیسے ہمارا جنات پر ایمان فنڈامنٹل پلر نہیں ہے، جنات ابھی بھی موجود ہے، ہم جانتے ہیں ہے، تو ایسے ہی فرشتوں پر ایمان بھی ہو سکتا تھا اگر جبرائیل کو ہٹا دیا جائے۔ اسکالرس کے مطابق صرف جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے فرشتوں پر ایمان کو فنڈامنٹل پلر بنایا گیا۔ کین یو لنک دا ڈاٹ بائی جسٹ جبرائیل علیہ السلام؟ سارے انبیاء کی سینکٹی مینٹین رکھنے، بیکاز جبرائیل علیہ السلام از دا اونلی فرشتہ جو اللہ کا پیغام رسولوں تک لے کر آتا۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کی پوزیشن ڈاؤٹ فل کی جاتی تو پھر آپ کا پروفٹ ہوڈ والا ایمان بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتا۔ دیٹس دا بیوٹی آف دس دین، دس اسٹرانگ دس دین از، اس کی ہر ایک کیفیت دوسری کیفیت سے اسٹرانگلی لنک کرتی۔ صرف ہمیں تھوڑا سا تفکر کرنا ہوتا ہے، غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مقسمات الامر فرشتوں میں آتے ہیں۔ کبھی سنا ہے مقسمات الامر؟ 4 فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے among all the angels، 4 فرشتوں کو مقسمات، 2 ان میں سے زندگی دینے والے ہیں، 2 ان میں سے موت سے ریلیٹڈ، مقسمات الامر۔ ان چاروں میں ٹاپ کوالٹی جبرائیل علیہ السلام، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو آپ ہمیشہ ہائیسٹ مقام پر دیکھیں۔ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کا تعلق زندگی دینے والے فرشتوں میں ہے۔ کیسے؟ جبرائیل علیہ السلام تمام رسولوں اور انبیاء کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ کل کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اللہ کا پیغام از لائف، لائک لائف، تو زندگی دے کر جو اللہ کی وحی سے جڑ جاتا ہے he actually gets the right essence of life، meaningful life۔ جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ Is this the only responsibility of جبرائیل؟ اچھا، جبریل اور جبرائیل دونوں پروننسیشن ٹھیک ہے، بعض لوگ غلطی نکال کر دیا، آپ نے جبرائیل کہہ دیا، جبرائیل نہیں ہے، جبریل ہے۔ دونوں پروننسیشن، بلکہ 4 اور پروننسیشن بھی ہیں، میں نہیں بتا دی، پھر آپ لوگ بعد میں میسج کرتے کہتے ہیں اتنی عربی کیوں بتاتی ہیں۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ میں آپ کی چوائس پر بتا رہی ہوں، آپ میں سے جو جتنا سننا چاہے اتنا سن لیں، مگر آپ کا امتحان تھوڑی لینا ہے یہاں پہ۔ صرف اس کلاس کا، اس کورس کا جو اس رمضان میں ہم کرتے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، میرا ایک ویژن ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی، اسلام کی اور رسول اللہ کی محبت ہے۔ دیٹس اٹ۔ صرف میں اس ویژن کے ساتھ پڑھاتی ہوں اور میرا کوئی دوسرا اس سے علاوہ ویژن نہیں ہوگا۔ آپ آگے میرے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ ہر روز آتے ہیں یا نہیں آتے، مجھے اس سے بھی نہیں بنتے۔ میری خواہش ہوتی ہے اور میں ہر دن دعا کر کے آتی ہوں کہ اللہ جو الفاظ میری زبان سے نکلیں وہ حق ہوں اور آپ اسے قبول کر لیں، اور جس کان تک میرے الفاظ جائیں اس کے دل تک وہ حق پہنچ جائے اور اس کو آپ سے محبت ہو جائے، بس that's it۔ صرف یہ میرا ویژن ہے۔ تو جبرائیل کہیں یا جبریل کہیں، دونوں تلفظ ٹھیک ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کیا صرف ایک رسپانسبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ انبیاء اور رسولوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، یا ان کی کوئی اور بھی رسپانسبلٹی آپ نے اسلام سے سمجھی؟ جتنی قوموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا وہ جبرائیل کے تھرو لایا گیا، بستیوں کو الٹا کیا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے کس کو دیکھا تھا؟ جبرائیل کو۔ لوط علیہ السلام کی نیشن جن کی بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام کی ٹپ آف دا ونگ سے پوری بستی الٹی ہو گئی، جسٹ ٹپ آف دا ونگ، پوری بستی پلٹ دی گئی تھی۔
تو جبرائیل علیہ السلام پر یہ کام بھی رہا. اللہ جب قوموں کی نافرمانی پر ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا تھا تو جبرائیل کے ذریعے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا جاتا. جبرائیل مقسمات الامر میں سب سے ٹاپ ہائیسٹ پوزیشن پر. پھر آتے ہیں آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام. میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ بارش، بادل، یہ ساری ویجیٹیشن جتنی اگتی ہے. That's why he is linked with life. Because بارش آپ کی زمین کو زندگی دیتی. سو دو فرشتے زندگی سے کنیکٹڈ ہو گئے، جبرائیل اور میکائیل. میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہوگی بادل اکٹھے کرنا اور پھر جس علاقے پر اللہ چاہے گا وہاں بارش برسانا. یہ اللہ کا دوسرا فرشتہ مقسمات الامر میں سے. مقسمات الامر میں تیسرا فرشتہ جو آتا ہے وہ آتا ہے جس کا تعلق موت سے ہے. ہم اکثر اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، بٹ احادیث میں آپ کو انٹرسٹنگلی اسرائیل کا لفظ نہیں ملتا ہے. احادیث میں ملک الموت ملتا ہے. اسرائیل بھی کہا جا سکتا ہے بیکاز آپ کو یہ ہیبرو یا آپ کہہ سکتی ہیں جوش ٹریڈیشن سے یہ نام ملتا ہوا آتا ہے. بیکاز جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل یہ سارے نام جو ہیں دیز آر ناٹ عربک ان دیئر فاؤنڈیشن، دے آر ایکچولی ہیبرو ان دیئر فاؤنڈیشن. تو یہ وہاں سے آئے. تو اسلام میں جو تیسرا مقسمات الامر فرشتہ ہے وہ ملک الموت ہے، جس کو آپ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. ظاہر بات ہے ملک الموت کے انڈر پھر بہت سے فرشتے ہیں جن کا کام انسان کی روح قبض کرنا ہے جب اللہ حکم دے دیتا ہے. چوتھا فرشتہ جو مقسمات الامر میں آتا ہے وہ کون ہے؟ اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ ایک ہی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. وہ کام انہوں نے کر لیا نہیں. وہ سور پر ٹرمپٹ پر منہ لگا کر بیٹھے ہیں اور جیسے ہی اللہ حکم دے گا وہ اس سور میں پھونک ماریں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، سارے انسان مر جائیں. پھر اللہ دوسرے سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا اور تمام مخلوقات کو جن کو اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہوگا وہ سب دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر اسرافیل کو دیکھا. اسرافیل کو دیکھ کر میری دنیا کی ساری ایپیٹائٹ ختم ہو گئی. اسرافیل کو دیکھ کر میری دنیا کی ساری ایپیٹائٹ، مطلب دنیا میں انٹرسٹ، دنیا کی خواہشات کمپلیٹلی سب ختم ہو گئی. آپ کو سارے فیتھ ٹریڈیشنز میں اینجلز کا کانسیپٹ کسی نہ کسی فارم میں ملتا ہے. آپ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کرسچینٹی میں بہت زیادہ اسٹرانگ کانسیپٹ شیطان کے بارے میں نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ شیطان سے زیادہ وہ گڈ اینجل اینڈ دا ڈارک اینجل کی بات کرتے ہیں. اصل میں ہم مسلمان پڑھتے نہیں ہیں نا، ہم اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم دانوں سے کتابوں کو کیا پڑھیں گے. یہ سارے ینگ بچہ جتنا یہاں بیٹھا ہوا ہے لوسیفر ہے نا، نیٹ فلکس کے ڈیس بھی سب کی گردنیں پھیر رہے ہیں. بالکل معلوم. اما کہہ رہی ہیں بیٹا نہ دیکھو، بچہ کہہ رہا ہے کتنا ہینڈسم ہے. لوسیفر کانسیپٹ جو کرسچینٹی میں ہے they based it on the dark angels. وہ ڈارک اینجلس فرقتے ہیں. جبھی وہ زیادہ تر ڈیمنس کا نام لیتے ہیں. آپ اکثر سنتے ہیں کچھ جو ورڈز استعمال کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں ڈارک اینجلس تو وہ ڈیمنس کی بات کریں گے، لوسیفر کی بات کریں گے. اور جب وہ کہیں گے گڈ اینجلس جو کہ لائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو آپ کبھی دیکھیں وہ کیا امیجز اپنے چرچز میں بناتے ہیں. جو امیجز کرسچنس بناتے ہیں اینجلس کے، چھوٹا سا بیبی ڈائپر پہنا ہوا، کیوٹ سے اس کے ونگز ہیں اور شرٹ نہیں پہنے گی، شرٹ لیس وہ ڈائپر میں پھر رہا. یہ کانسیپٹ ہے ان کے اندر اچھے اینجلس. اور جب آپ اسلام پر آتے ہیں اور جب آپ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اسلام میں ایک اسٹریٹ فارورڈ فلسفی ریلیٹڈ ٹو فرشتہ ہے. فرشتوں کے جو جسامت ہے اٹس ہیومنگس. اور اسکالرس کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں جس اینجل کی جتنی بڑی ذمہ داری وہ سائز میں اتنا بڑا. دیٹس دی فلسفی آف اسلام. اب سب سے بڑا، سب سے ہائیسٹ پوزیشن کا اینجل کون ہے؟ اس کا مطلب ہے سائز میں سب سے بڑا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. 1 تمام فرشتے ہیومنگس ہوتے ہیں. 2 جس حساب سے فرشتے کی ذمہ داری ہوگی، جتنی ہیوی ذمہ داری اتنا سائز میں بڑا فرشتہ. تو وہ ٹنکر بیل کی طرح چھوٹا سا فرشتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈائپر پہنا ہوا چھوٹا سا بیبی اور ادھر اڑ رہا ہے ادھر اڑ رہا ہے. ہمارے موویز دیکھ کے اور ہالی ووڈ کی موویز دیکھ کے ہم نے اپنا یہ حال کر لیا کہ ہمارا کانسیپٹ بھی اسلامک نہیں رہا.
اچھا، جب آپ سائز کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث مفہوم کے مطابق جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اس فرشتے کے سائز کو ڈیفائن کیا آپ نے صرف اس کے ایئر لوب اور اس کے شولڈر کے درمیان کے فاصلے سے، صرف اس کو بتا کے کہا، باقی خود امیجن کر۔ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کا ایئر لوب بھی، جہاں پہ آپ اپنے سٹرٹس پہنتی ہیں، ایئر لوب اس کو کہتے ہیں، یہاں سے شولڈر کے درمیان میں اگر ایک پرندہ اڑنا شروع کرے، یا بعض احادیث، بعض نریشن میں آتا ہے ایک گھڑ سوار اور اسٹرائڈر بھاگنا شروع کرے تو اس کو 500 سال لگتا ہے۔ Now you can imagine the rest of the body of the angel. You can imagine rest of the body. صرف ایک فائنل آپ کو حدیث کا مفہوم بتاؤں گی اینجل کی سائز پہ، پھر باقی کل اپنی بات نہیں سے شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اس ناٹ صرف مسجد میں نماز پڑھیں، جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں بالکل اکیلی ہوتی ہیں، آپ اکیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک فرشتہ آپ کے ساتھ نماز، آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ And he defined the size of that فرشتہ. He said اس فرشتے کا سائز جبل کے برابر، پہاڑ کے برابر۔ آپ کو مجھے نظر نہیں آتا۔ سو جتنا آپ کا اور میرا ایمان علم کے لحاظ سے صحیح ڈائریکشن میں اللہ کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دل نہ کھلے اس رب کے راستے پر عمل کرنے کی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رحمت کے فرشتوں کو ہمارے آس پاس رکھے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر ایسا تفکر کرنے کی توفیق دے دے کہ ہم جو قرآن سنیں اس کو عمل میں ڈھال لیں۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے سائے میں ایسے زندگی گزارنے والا بنا دے کہ پورا قرآن قبر میں، روز محشر ہماری شفاعت کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں موت نہ دے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ امت کے اوپر جو مشکلات ہیں اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی اپنے لشکروں سے مدد فرما دے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری اولادیں جہاں جہاں ہیں اللہ ان کو اپنی حفاظت میں، حالت ایمان میں اور اپنی اطاعت کے دائرے کے اندر رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔